لا متناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، قرآن مجید کی تفہیم کے لیے اور قرآن مجید سے اپنا رشتہ نبھانے کے لیے خوبصورت ساعتیں اور لمحات عطا فرمائے۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ تا حیات قرآن پاک کا جو ہمارا رشتہ ہے اس کو مضبوط فرمائے، تمام تر ہماری راہوں کو اس کی طرف آسان و سال فرمائے، اس کی لینگویج و لغت کو ہمارے لیے آسان فرما کے قرآن مجید کو اعجازی صورت میں پڑھنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے وہ آیت نمبر 117 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے بنانے کا، زمین و آسمان کے بنانے کا اور طریقہ کار بیان فرمایا کہ اللہ نے کیسے بنایا، اور اس میں اپنی توحید بیان فرمائی، یکتانیت و وحدانیت، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی تفسیر اگلی آیت میں فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو اس کو کس طرح کرنا پڑتا ہے تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے، مالک کائنات نے اپنے ارادہ اور کسی چیز کو وجود دینا اور اس وجود دینے میں اللہ کی جو قوت ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے، کیونکہ وہ حروف تجوید، حروف مدہ اور کھڑی حرکات پڑھی ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں۔ یہ بدیع السماوات والارض، سماوات، میم پر بھی کھڑا زبر ہے، واو پر بھی کھڑا زبر ہے۔ بدیع، یہاں یا سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، یہ یا مدہ ہے، یہاں بھی ہم لمبا کریں گے۔ وَإِذَا، الف سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے۔ قضا، دعات کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ماد کا نشان بھی ہے۔ فَإِنَّمَا، میم الف زبر ما، الف سے پہلے میم کو اور زبر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ یقول، یقو، قاف واو پیش قو، واو سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے، یہ واو مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ لہو میں جو ہو ہے اس پہ الٹا پیش ہے، اور فیکون، یہاں بھی کاف واو پیش کو، یکون جو ہے یہاں واو مدہ ہے۔ تو ان الفاظ کو ہم مل کے پڑھتے ہیں اور اسی طرح تجوید کے مطابق پڑھیں گے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یقول میں ہمارا سبق نمبر جو ہے وہ سبق نمبر 12 ہے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، انما، انا ہم نے پڑھا ہے تو اس کے ساتھ میم آگے ہے، وہی انما، تو کون ہمارا امر ہے، یہ اس طرح سے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیا پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کو۔ بدیع کا معنی کیا ہے؟ نیا پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان۔ کیسے اس نے اپنی قدرت بیان کی؟ کائنات میں کوئی بھی شخص جتنا مرضی اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ ایک اعجاز و معجزہ ان کا الگ ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ معجزہ بھی دکھائیں گے تو کسی چیز میں ہی دکھائیں گے نا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، اس وقت اس کی نہ کوئی مثال تھی، نہ کوئی مٹیریل تھا، نہ ہی کوئی چیز تھی، بغیر کسی مثال و مٹیریل کے اللہ نے اس کو وجود عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی شان ہے، کائنات میں کوئی بھی بغیر مٹیریل کے کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ اللہ بدیع ہے، بدیع، بدیع اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تصویر کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی مٹیریل کے وہ چیز کو پیدا فرما دے۔ تو کائنات میں یہی توحید کے لیے کافی ہے کہ آخر سب سے پہلے کسی نے آسمان کو پیدا تو کیا ہے نا، تو ہم تو سارے مٹیریل کے بغیر کچھ بھی نہیں بنا سکتے، تو لہٰذا جس نے آسمان کو بنایا ہے وہ کوئی ذات تو ہوگی نا۔ جس نے بغیر مٹیریل کے بنایا ہے تو وہ وہی ذات ہے جسے مسلمان مانتے ہیں۔ کوئی آسمان بنا، پھر آسمان بھی مٹیریل نہیں تھا، تو آخر ہم تو جتنے بھی سائنسدان بن جائے، کوئی چاند پہ پہنچ جائے، ہماری زیادہ سے زیادہ دوڑ ہے اس کے بنائے ہوئے چاند تک۔ ہاں جی، دنیا میں وہ بڑا
سمجھدار ہوتا ہے جو چاند پر پہنچ جائے، تو چاند تو اس کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے، اس نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اللہ بدی ہے، ہمارا مالک وہ ہے، الحمدللہ ہم سچے رب کو مانتے ہیں، ہمارا خوبصورت ایمان ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری طور پہ، میں آج حدیث مجھے یاد آئی تو میں اس لیے سنا رہا ہوں، کچھ چیزیں ظاہری طور پہ ہمیں مصیبت لگتی ہیں لیکن باطنی طور پہ وہ نعمت ہوتی ہے، باطنی طور پہ مفہوم حدیث ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بیماریاں شفا ہیں۔ کتنی بیماریاں؟ 3 بیماریاں شفا ہیں۔ ان میں سے ہے ایک نزلہ زکام لگنا، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی، موسمی جیسے ہوتا ہے نا، موسم کے تبدیل ہونے سے۔ تو جو بندے کو نزلہ زکام لگے وہ اس کو لگنے دے، تو اس کو دماغی جو اس کے مسائل ہیں، حافظے کا کمزور ہونا اس کا نہیں ہوگا، اور اس کے جو ذہنی امراض لگتی ہیں اس سے محفوظ رہے گا۔ حضور نے فرمایا جس کو نزلہ لگے گا اس کا دماغ بالکل صحیح سلامت رہے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو خارش ہو جسم پہ کبھی کبھی، ایک تو ہے نا مرضی لمبی ہو جائے، سال بعد 6 مہینے بعد خارش ہو گئی، 2 سال بعد ہوگی، 5 سال بعد ہوگی، خارش ہوئی، حضور نے فرمایا جس بندے کو خارش ہوگی اس کو کوڑ کا مرض نہیں لگے گا کبھی زندگی میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ آج کل وبائی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، حضور نے فرمایا جس کی آنکھیں خراب ہوں گی اس کی بینائی نہیں خراب ہوگی۔ اتنی بڑی حکمت ہے اس کی، یہ لوگوں نے تو اس کو مصیبت سمجھی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ کیسے نعمت ہے؟ ہمارے آنکھوں کی چھوٹی چھوٹی بیچ میں شریانیں وریدیں ہیں، اس کو صاف کون کرے گا؟ تو یہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں، گرم ہوتی ہیں، پیچھے جتنی شریانیں وریدیں میں وہ جہاں بھی ریشہ وغیرہ ہوتا ہے وہ آنکھوں کے ذریعے سے اللہ نکال کے آنکھیں تر و تازہ فرما دیتا ہے۔ تو 3 بیماریاں کیا ہیں جی؟ شفا ہیں۔ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے آقا کا، اللہ کے محبوب کا، ایک خارش، ایک نزلہ زکام اور ایک آنکھوں کا خراب ہونا۔ یہ نعمت ہے، بیماری ہے لیکن شفا ہے، مانگنی نہیں چاہیے، اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بیماریاں اگر لگ جائیں، آئیں چلی جائیں، ایسے ہی ہوتا ہے، نزلہ زکام موسمی آتا ہے چلا جاتا ہے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں، تو جس کی آنکھیں خراب ہوں گی وہ کبھی نبینا نہیں ہوگا، میرے آقا کا فرمان۔ جی نہیں، وہ تو پھر مرض ہے، وہ شفا نہیں ہے، وہ مرض ہے۔ یہ ہوتا ہے موسمی، آیا آپ کو نزلہ زکام ہوا، دوائی نہ لیں، شہد کا استعمال کریں، موسم کے مطابق گرمیوں کا نزلہ زکام ہے تو دودھ سیاہ استعمال کریں، اگر سردیوں کا نزلہ زکام ہے تو لونگ اور دال چینی کا کہوہ پئیں، ساتھ شہد چاٹیں اور اس کو کچھ دن نکالیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ذہنی بوجھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، میرا جو حافظہ تھوڑا سا 19-20 ہو جاتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، پھر بالکل بحال ہو جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی میں نے کافی سالوں سے اپنے مرشد سے حدیث سنی تھی۔ اور دوسری اسی طرح نبی علیہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور میں نے آزمایا ہے ایک بار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے بھائی کو ہیضہ ہو گیا ہے، اس کو شہد کھلاؤ۔ اس کو شہد کھلایا تو حیضے میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اس کا تو کام بڑھ گیا، حضور نے فرمایا اور شہد کھلاؤ۔ پھر جا کے شہد کھلایا، یہ مشکات شریف میں صحیح حدیث ہے، کتاب الطب میں۔ شہد کھلایا، واپس ہے اور پریشان ہوا، اس نے کہا پہلے سے بھی کام بڑھ گیا ہے، حضور نے فرمایا اور شہد کھلاؤ۔ اس نے جا کے پھر شہد کھلایا، 3 مرتبہ، کام اور بڑھ گیا۔ پھر وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہے حضور۔ اب وہ کیا کہتا، اور تو کچھ کہہ نہیں سکتا، حضور نبی ہیں، وہ صحابہ تھے، ہاں آؤ بکار اس طرح کی باتیں تو نبی کے آگے جائز بھی نہیں ہوتی، تو اور وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے چنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، تو اب کیا کریں؟ حضور نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، شہد کھلاؤ۔ پھر شہد کھلایا، مجھے ہیضہ ہوا، مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا یار زندگی میں چلو ہو ہی گیا ہے تو سنت ادا کریں، لیں جناب میں نے شہد کھانا شروع، ویسے ہی کام شروع ہو گیا جناب۔ 2 دن ایسے رہا، 2 دن کے بعد جب میں ٹھیک ہوا، اللہ میرا گواہ ہے، میں نے جب کھانا کھایا، جب ٹھیک ہو گیا تو مجھے ایسے لگا جیسے بچپن میں میرا منہ کا ذائقہ ہوتا تھا، اور معدے میرے کی قوت وہ بحال ہو گئی۔ یعنی بچپن میں جو چیزیں نہیں لذت دیتی، بغیر کہ عام چیزیں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی لذت دیتی تھی، تو وہ معدے والی کیفیت بن گئی، اور میں نے اشش کر اٹھا، میں نے کہا نبی علیہ السلام کی سنت کے کیا کمالات ہیں۔ کیونکہ میں نے حکمت میں پڑھا ہے ہیضہ 2 وجہ سے لگتا ہے، یا تو اندر زخم ہوتے ہیں، یا اندر جا کے کھانا گل جاتا ہے، دونوں ہی کام ہوتے ہیں، کھانا بس جاتا ہے، آپ نے کھائے کھٹے ڈکار ہے تو ہیضہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے کھا کے سو گئے
تو اندر کھانا بسا، مطلب معدہ اسے ہضم نہیں کر سکا تو وہ گل گیا، بدبودار ہو گیا، تو وہاں ہیضہ ہو گیا۔ اللہ کی شان ہے، بدبودار جگر نہیں اٹھاتا، جگر اسے، ہمارا سسٹم آٹو ہے نا، وہ جگر اٹھاتا نہیں، ہیضہ ہو جاتا ہے۔ تو یا پھر معدے کے اندر السر ہوتے ہیں، زخم ہوتے ہیں، ان زخموں کی وجہ سے جو ریشہ نکلتا ہے وہ کھانے میں ملتا ہے، وہ بدبو ہوتی ہے تو ہیضہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں شہد فائدہ مند ہے۔ شہد کیونکہ زخم کو چھڑاتا ہے، زخم کو صاف بھی کرتا ہے، اور ساتھ جہاں جہاں گندگی ہے اس کو بھی نکالتا ہے۔ شہد کا یہ کام ہے۔ 14 صدیوں پہلے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا۔ آج بھی جو حکیم سمجھدار ہیں، اعلیٰ مرہم جو زخموں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ بغیر شہد کے نہیں ہوگی، اس میں وہ شہد ڈالتے ہیں۔ شہد حکیم کی مرہم میں ضرور ہوگا، جو سمجھدار حکیم ہے مرہم اس کی ضرور ہوگی۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ بعض دفعہ ہمیں وبا نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمیں مصیبت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن باطنی طور پہ وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے شفا ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے برکتیں لاتی ہے۔ تو جی جتنا یہ بھی میں نے پہلے عرض کیا تھا، سن لیں، شہد کھانا ایک ہی طریقے سے نہیں ہے، اس کے کئی طریقے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ صبح پانی میں ڈال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے، منہ نہال۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ خالص شہد صبح پانی میں ڈال کے پیے گا، کبھی اس کے گردے خراب نہیں ہوں گے، کبھی بھی، پوری زندگی۔ کیوں؟ وہ گردوں میں فوراً پانی جاتا ہے نا، اور پانی فوراً گردوں میں جاتا ہے، اور شہد جا کے ان کو صاف کرے گا گردوں کو۔ اور یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ جو شخص ویسے کھائے گا تو کیونکہ وہ معدے میں ٹھہرے گا، تو جو معدے کی مرضیں ہوں گی وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ جو ویسے شہد چاٹے گا، اگر اس میں کالی مرچیں ڈال کے کھائے گا تو اس سے دل کی امراض نہیں لگیں گی۔ اگر اس میں نمک ڈال کے کھائے گا تو پھیپھڑے اس کے صاف ہو جائیں گے۔ پھر سانس کی مرض ہے، اس کو ریشہ آتا ہے، کھائے گا تو 2-4 مہینے ریشہ رہے گا، کھاتا رہے گا، آخر کا ریشہ نکل کے صاف ہو جائے گا۔ تو ایک ہی شہد تو ہزاروں مرضوں کا علاج ہے جناب۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اس کو ہاں جی 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 اس کے چیک کرنے کا بہترین طریقہ ہے جی، شہد کا طریقے کا بہترین طریقہ، کسی سے کوئی نہ بات مانے جی، کاغذ پہ رکھیں، شاپر کے رکھیں، فلاں کریں، کسی کی نہ مانے۔ آپ نے رات کو کھا کے سونا ہے، اگر صبح اجابت بغیر درد کے اچھے طریقے سے آ جائے، اجابت بالکل پیٹ صاف ہو جائے آپ کا، سمجھ لیں شہد خالص ہے۔ ورنہ جو مرضی آپ کو کوئی کہتا رہے تو وہ شہد خالص نہیں ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جی مل جاتا ہے، کیوں نہیں ملتا؟ نہیں مل جاتا ہے۔ اگر کسی دوست کو چاہیے تو مجھے بتانا، ہمارے دوست ہیں، میں خود ان سے لیتا ہوں اور الحمدللہ میں استعمال کرتا ہوں۔ آج بھی میں نے آنکھوں کے لیے وہی شہد استعمال کیا ہے، آنکھوں کے لیے میں نے ڈراپر بنا لیا ہے، آنکھوں کے لیے بھی ڈراپر بناتے ہیں اس کا۔ شہد کے 3-4 قطرے ڈالیں، ڈراپر میں ڈالیں، اس کو ایسے مکس کریں اور فریز کر کے رکھ دیں۔ جناب جتنی آنکھیں خراب ہوں نہ ہوں، آپ ڈالتے جائیں، یا ڈائریکٹ بھی شہد ڈال سکتے ہیں، ڈائریکٹ ڈال لیں گے تو آنکھیں آپ کی صاف ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آنکھوں کے جتنا کھوٹ ہے وہ شہد نکال دے گا۔ تو یہ شہد ہے جی، میٹھا شہد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، فیہ شفاء جی